بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سامعین کرام، ایک سوال ہے کہ اگر مرشد دور ہو تو ایک مرید اس سے کیسے فیض حاصل کر سکتا ہے؟ یقیناً تقریباً یہ ہر بندے کا سوال ہوتا ہے اور وہ اس کا جواب جاننا چاہتا ہے، کیونکہ ایسے سالکین موجود ہیں کہ جو مرشد سے بہت زیادہ دور ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ یہ طریقہ جاننے کی جو ہے وہ جستجو میں رہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یاد رکھ لیں کہ مرشد اور مرید کا جو تعلق ہوتا ہے وہ فزیکل ریلیشن شپ نہیں ہوتا، وہ کوئی جسمانی تعلق یا ان سے ایک جسمانی انس یا ان کے جو جسم ہے اس کا ایک قرب وہ نہیں ہوتا۔ جو جسمانی ہے، جو جسم ہے، وہ اس طرح ہے، آپ یوں سمجھ لیں کہ جو مرشد کا جسم ہے وہ شریعت ہے۔ جسم کیا ہے؟ شریعت ہے۔ اور دوسری جو چیز ہوتی ہے وہ ہے روح، کیونکہ انسان دو جسموں کا مجموعہ ہے، ایک جسم اور ایک روح۔ اب جو شخص روحانی نہیں ہے، جس کی روح آباد نہیں ہے، بیدار نہیں ہے، تو وہ تو ایک ہی رخ رکھتا ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ وہ تو آپ کے جب نزدیک ہوگا، آپ کے پاس ہوگا، تو آپ تبھی اس سے کسی گفتگو کا فیض آپ کہہ سکتے ہیں، یا اس سے کوئی علم کی باتیں، وہ علم والا ہے تو آپ ان سے یہ جان سکتے ہیں، یا میل ملاپ آپ جو ہے اس سے رکھ سکتے ہیں، جو دنیا دار شخص ہوتا ہے، یا ایسا دیندار کہ جو صرف ظاہر پہ فوکس کرنے والا ہو۔ لیکن جو مرشد ہوتا ہے، مرشد کہاں سے نکلا ہے؟ ارشاد سے۔ ارشاد کہاں سے نکلا ہے؟ قرآن سے نکلا ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ تو جو مرشد ہوتا ہے، مرشد ایک بنتا ہی تب ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے مسند ارشاد پہ بٹھائیں اور اس پہ جناب مولا کائنات مولا علی حضور غوث پاک مہر لگائیں، تو مرشد تب بنتا ہے۔ جو زبردستی مرشد بن جاتا ہے تو وہ تو نہ انسان کو نزدیک رہ کے، اگر انسان ساری عمر پاس بیٹھ رہے تو اس سے کوئی فیض نہیں مل سکتا، تو دور کی تو بات بھی جو ہے وہ بڑی دور ہے۔ تو جو مرشد کامل ہوتا ہے، اس کی جو روح ہوتی ہے، اس میں ایک ایسا سمجھ لیں کہ ایک سپریم پاور ہوتی ہے روح کے اندر، کیونکہ روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا امر ہے، اور جب انسان اپنی روح کو بیدار کر لیتا ہے تو اس کے اندر وہ امر والی جو طاقت ہوتی ہے، وہ جو قوت ہوتی ہے، وہ اس کے اندر پیوست ہو جاتی ہے، اس کے اندر قائم ہو جاتی ہے۔ اب جس شخص کی، جس مرشد کی، جس ہستی کی روح بیدار ہو جائے تو وہ چاہے مشرق میں بیٹھے یا مغرب میں بیٹھیں، تو پھر ایک مرید جو ہے آسانی سے فیض حاصل کر سکتا ہے۔ اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اچھا، جس طرح حضور سلطان العارفین سرکار فرماتے ہیں نا کہ سہ کوہاں تے میرا مرشد وسدا من وچ حضور دی سیوے ہو کہ ہویا وہ تو اوٹھر ہویا دل ہرگز دور نہ تھی وے ہو۔ یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ میرے لیے یہ کوئی میٹر نہیں کرتا، میرے لیے یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے کہ میرا جو مرشد مجھ سے دور ہے، تو یہ میرے لیے کوئی بات نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا جو حضور ہے، میرا جو مرشد ہے، وہ میرے سینے میں ہے، وہ میرے قریب ہے، اس کی روح میری روح کی محرم ہو گئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں نا کہ جو دل دا محرم ہوئے باہو وہی رب پہچانے ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کی روح اور میری روح محرم بن گئی ہے۔ دراصل مرشد کامل کے پاس وہ طاقت ہوتی ہے، اس کے روح میں وہ انرجی ہوتی ہے کہ مرید چاہے اس کا جتنا دور بیٹھا ہو، وہ دور سے اس کو فیض دینے پہ ایک مکمل دسترس اور تصرف رکھتا ہے، اور وہ اپنے مرید کو جو ہے وہ فیض دے دیتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ تار جو ہے وہ دونوں جانب سے لگی ہوئی ہو تو فیض تب جو ہے ملتا ہے۔ مرشد کی تار جو ہے، مرشد کا جو بلوٹوتھ ہے وہ آن ہو اور مرید کا آف ہو تو اس طرح فیض نہیں ملتا۔ دراصل مرید کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں فیض حاصل کرنے کی۔ وہ ذمہ داریاں کیا ہیں؟ سب سے پہلے
کہ جس سے مرید جو ہے وہ دور رہ کر جس چیز سے فیض مرشد سے حاصل کر سکتا ہے اس چیز کا نام تصور شیخ ہے۔ سامعین کرام، جتنے ہمارے صوفیہ کرام گزرے ہیں، موجود ہیں، اولیاء کرام تھے، تو انہوں نے جو فیض حاصل کیا ہے، کسی کا مرشد بخارا میں تھا، وہ خود شام میں تھے، کسی کا مرشد ترکی میں تھا، وہ روم میں تھے، تو انہوں نے فیض جو حاصل کیا ہے اس ٹائم تو یہ کمیونیکیشن نہیں تھے، موبائل فون نہیں تھے، تو انہوں نے جس چیز سے فیض لیا ہے وہ تصور شیخ سے لیا ہے۔ وہ تو زندگی میں ایک دو مرتبہ مرشد سے ملے، پھر سفر کو آ گئے، جس طرح داتا صاحب کا غزنی میں مرشد تھا تو پہلی مرتبہ بیعت ہوئے اور فوراً مرشد نے لاہور بھیج دیا۔ تو وہ کس چیز سے فیض جو ہے اپنے مرشد سے حاصل کر سکتے تھے یا کرتے تھے؟ وہ تصور شیخ سے کرتے تھے۔ وہ تصور شیخ میں اس طرح غرق تھے، اس طرح ڈوبے ہوئے تھے کہ جب وہ تصور شیخ کو بیٹھتے تھے تو وہاں سے جو ہے مرشد کی طرف سے ان پر فیض کی برسات ہوتی تھی۔ سمجھ آئی بات کی؟ یعنی تصور شیخ کو آج کل کی آسان ورڈز میں یا ٹیکنالوجیز کی دور میں آپ ایسے سمجھ لیں کہ یہ ٹیلی فون کی مانند ہے۔ تو یہ فون کی طرح جو ہے وہ کام کرتا ہے۔ اس سے آسانی سے ایک مرید جو ہے وہ اپنے مرشد سے فیض حاصل کر سکتا ہے، الہام حاصل کر سکتا ہے، کشف حاصل کر سکتا ہے۔ وہ جتنا گہرائی میں ڈوبے گا، وہ جتنی گہرائی میں تصور شیخ کرے گا تو اتنا ہی زیادہ اس کو فیض ملے گا۔ اور یہ کوئی میٹر نہیں کرتا کہ مرشد چاہے جتنا دور ہو، کیونکہ روح سے دور نہیں ہوتی۔ یہ جو دوری ہے، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، یہ جسمانی دوری ہے۔ حضور سلطان العارفین تصور شیخ کے متعلق فرماتے ہیں کہ جان لو تصور شیخ بے حد کثرت کرنے سے وجود میں غیب الغیب سے ایک صورت نور پیدا ہوتی ہے، جو کبھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے ذکر اللہ میں مشغول ہوتی ہے، اور کبھی وہ صورت شب و روز تلاوت قرآن اور آیات حفظ کرنے میں مشغول ہوتی ہے، اور کبھی وہ صورت علم فضیلت بیان کرتی ہے، نصف و حدیث، تفسیر، مسائل فقہ، فرض، واجب، سنت، مستحب کے علم کے ذریعے جو ہے سنت محمدی کو بجا لانے اور رب کے حضور پیش ہونے کے فرض آداب سکھاتی ہے، اور کبھی وہ صورت ذکر اللہ میں غرق ہوتی ہے، اور کبھی وہ صورت وجود کے اندر بلند آواز سے هو الحق لیس فی الدارین الا ہو پکارتی ہے، جو طالب کو سنائی دیتا ہے، اور کبھی وہ صورت ماضی حال اور مستقبل کے احوال جو ہے وہ ایک ساتھ بتاتی ہے۔ جب مرشد اور مرید کا جو ہے تصور شیخ سے سامعین کرام رابطہ بن جاتا ہے تو پھر فیض کی جو برسات ہے وہ مرید پہ شروع ہو جاتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو بیان کیا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہباں۔